اچھا سر، یورپ کے اندر کمپلائنس کے حوالے سے اور کون سی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ہمارے ممبرس کو جو ہے وہ سامنا کرنی پڑ رہی ہیں؟ جیسے ہم نے ای یو کی ریپرزینٹیو کی بات کی تو بہت زیادہ ریکوائرمنٹ آ رہی ہے. پھر یوڈامیٹ میں رجسٹریشن کے پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ ریکوائرمنٹس آ رہی ہیں. پھر ٹیسٹنگ ایک ایسی چیز ہے جس پہ ہم لوگ بہت ویک ہیں، کیونکہ اگر آپ سیالکوٹ کی بات کریں، اتنے زیادہ ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر ایسی ایک بھی لیب نہیں ہے جس کے ٹیسٹ جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہو انٹرنیشنل لیول پہ. نہ کوئی میڈیکل کے ڈیوائسز کے پوائنٹ آف ویو سے اور نہ ہی لیدر کے پوائنٹ آف ویو سے یا ادر کوئی ایسی لیب نہیں ہے جو کہ انٹرنیشنلی اس کے ٹیسٹ جو ہے وہ ایکسیپٹ ہوں. تو سر یہ سارے ٹیسٹ آپ کہاں سے پھر کرواتے ہیں؟ یہ پھر ہم لوگ ادر کنٹریز سے، جیسے ترکی ہے، ملیشیا ہے، چائنا ہے یا انڈیا ہے، وہاں سے یہ پھر ہوتے ہیں، یا اٹلی ہے. گورنمنٹ اینڈ پہ بھی کوئی ایکشن اس کا نہیں لیا گیا؟ نہیں، انفارچونیٹلی باتیں تو چیمبر میں بھی کافی دفعہ ہم نے سنی ہے، سرجیکل ایسوسیشن میں بھی سنی ہے، لیکن آج تک کوئی لیب ہم نے یہاں پر دیکھی نہیں ہے یا انیشیٹو نہیں کسی نے بھی لیا کہ یہ یہاں پہ لیب ہونی چاہیے. ایک ٹی ٹی آئی کے نام سے بہت پہلے نارویجین گورنمنٹ کی فنڈنگ سے لیب بنی تھی، لیکن اس کی بھی جو ایکریڈیشنز وغیرہ ہیں وہ کنٹینیو نہیں رہی. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ ٹیسٹنگ جو ہے وہ کافی ایکسپینسو ہے، اور جب آپ باہر سے ٹیسٹ کراتے ہیں ظاہر ہے وہ آپ کے کوریئر کے چارجز، ادر جو چارجز ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. تو ایک تو ٹیسٹنگ کا جو ایریا ہے اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. پھر ایک اوورال ہمیں اپنا ایٹیچیوڈ بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے پاس جب بھی کوئی کلائنٹ آتے ہیں وہ بے شک چھوٹا ہے یا بڑا ہے، تو ان کا یہی کویشچن ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی شارٹ کٹ بتائیں، کوئی ایسا سولوشن بتائیں کہ جس میں پیسے نہ لگیں. لیکن سر بات یہ ہے کہ اگر آپ کمپلائی صحیح طرح سے کریں گے تو اس کا آپ کو جو ہے بینیفٹ بھی ہوگا. بالکل. جب آپ شارٹ کٹ پہ جائیں گے تو وہ آج کل پرسوں آپ کا وہ شارٹ کٹ ورکیبل نہیں ہوگا. تو ہمیں ایک اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں. اور ابھی چیلنجز انوائرمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ چیلنجز ہیں، پھر آپ کے انرجی کنزرویشن کے پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ چیلنجز ہیں، پھر آپ کے سوشل کے پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ چیلنجز ہیں کہ ہم لوگ جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں اس کو کمپلائی نہیں کرتے. جو انوائرمنٹ ہے وہ ہمارے، یعنی اگر اسی روڈ پہ آپ بھی زیادہ ٹریول کرتے ہوں گے تو آپ کو نظر آتا ہوگا کہ بڑی بڑی فیکٹریاں اور وہ دڑا دڑ جو ہے دھواں پھینک رہی ہیں، تو وہ پھر اب ورلڈ کے لیے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ایون آنے والے وقت میں 2028 میں یہ بول رہے ہیں کہ جی کہ اگر آپ یہ کلائمیٹ کیئر نہیں کریں گے، کاربن فٹ پرنٹ آپ کے زیادہ ہوں گے تو ہم آپ کے ساتھ ٹریڈ نہیں کریں گے. تو اس طرح کے چیلنجز کو لوگ ابھی کنسیڈر ہی نہیں کر رہے. یہ چیزیں جو ہے نا وہ ڈیفینیٹلی آپ کی ایکسپورٹ کو بڑھانے میں جو ہے نا وہ ضروری ہیں. سائنس کے ڈپارٹمنٹ کے لیے ٹریننگ کیا ضروری ہے اور سٹاف کی ٹریننگ بھی ضروری ہے؟ بالکل بٹ صاحب، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک نیو سبجیکٹ ہے. اگر ہم پاسٹ میں دیکھیں تو ہمارے لوگ ٹرینڈ ہیں ایکسپورٹ کرنے میں، ہمارے لوگ ٹرینڈ ہیں مینوفیکچرنگ میں، لیکن کمپلائنس جو ہے وہ مینوفیکچرنگ یا ایکسپورٹ سے تھوڑا جو ہے وہ بعد کی چیز ہے. تو جب تک لوگوں کو سمجھ میں نہیں ہوگا، لوگ ٹرین نہیں ہوں گے، تو تب تک وہ نہ ہی باہر کی کوئریز کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے آپ کو اس لیول کے اوپر لے کر جا سکتے ہیں کہ ان کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے جو اسٹاف ہے اس کو ٹریننگ دلوائیں، اور جو ان سارے ریگولیشن سے، ڈائریکٹیو سے، اسٹینڈرڈ سے جو ہے نا فیملیئر کریں. کیونکہ میرا بھی جیسے سرٹیفکیشن سے تعلق ہے تو ایک انڈسٹری میں آپ کو 4 سرٹیفکیٹس جو ہے وہ نظر آئیں گے، لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کہ جی یہ کیا چیز ہے، کس طرح سے امپلیمنٹ ہے، تو وہ آپ کو گیپ ملے گا. تو جب تک جو ہے وہ آپ کا اسٹاف، آپ کی ٹیم جو ہے وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے تو وہ ان کوئریز کو ایڈریس نہیں کر سکتی، اور صحیح معنوں میں آپ کے جو آرگنائزیشن ہے اس میں ان سسٹمز کو، ان ریگولیشن کو امپلیمنٹ نہیں کر پائے گی. تو آپ نے یہ صرف کمپلائنس کی حد تک ہی نہیں، بلکہ آپ نے یہ جو آنے والا دور ہے اس میں ہر ایک پرسن کو جو ہے نا وہ آپ نے ٹرین کرنا ہے. کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ کچھ سوشل چیلنجز ہیں، کچھ انوائرمنٹ چیلنجز ہیں، کچھ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے پوائنٹ آف ویو سے چیلنجز ہیں. تو ہمیں باہر جو فارنرز آتے ہیں ان کے ساتھ بھی فیکٹریز کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں جی کہ آپ کے تو بڑی ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ بالکل آپ لوگ وہ اس کو پوائنٹ آؤٹ ہی نہیں کر رہے، یا بہت ویک ایریاز ہیں. تو اس کو کرنے کے لیے جو فیکٹریز ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے جو ورکرز ہیں ان کو ٹریننگ کا ارینج کریں،
اور انفارچونیٹلی آپ بھی ظاہر ہے سیالکوٹ میں دیکھتے ہیں، لاہور اور ادر جگہوں پہ بھی آپ جاتے ہیں، تو اگر ہم ٹریننگ کے بجٹ کی بات کریں تو میرا خیال ہے کہ سب سے کم بجٹ جو ہے نا وہ سیالکوٹ کی انڈسٹری میں ہوگا لوگوں کا. تو یہ ڈیفینیٹلی ٹریننگ بڑی ضروری ہے، اور ہم یہی چاہیں گے کہ جی کہ ٹریننگ زیادہ سے زیادہ ہوں، اور اس میں جو یونیورسٹیز ہیں ان کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے. کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیں اگر آپ یونیورسٹی کسی میں جائیں، وہاں پر کوئی کراچی سے پروفیسر آئے ہوئے ہیں، کوئی لاہور سے آئے ہوئے ہیں، کوئی چائنا سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، کوئی یورپ سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، تو ان کی انٹریکشن جو ہے وہ یونیورسٹیز کے ساتھ انڈسٹری کے ساتھ ہونی چاہیے، اور انہیں جو ورکرز ہیں، جو ہمارے جو پریکٹیشنر ہیں، ان کو ٹرین کرنے میں بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے. تو یہ بہت ضروری ہے، جو کہ مسنگ ہے، بہت زیادہ ویک ایریا ہمارا ٹریننگ ادھر.